المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سفر کے آخری جمعے میں ہم اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کو اسی کی بخشی ہوئی توفیق کے نتیجے میں حاضر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کے ساتھ خطبہ رکھا ہے، اور خطبے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ زندگی کی دوڑ بھاگ میں شامل ہونے والے، مصروف رہنے والے، مطالعے کا موقع حاصل نہیں کرنے والے، کتابوں کی تدریس اور کتابوں کے مطالعے کا وقت اور صلاحیت نہ رکھنے والے دین سے دور نہ ہو، اور ان کو دینی مسئلوں پر، دینی نکات پر، دین کے عنوانات پر جمعہ کے دن ایک ایسی گفتگو رکھی جائے جس سے ان کے دین کا علم بڑھتا جائے، گرو کرتا جائے، اس میں برکت ہوتی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس خطبے کو جمعے کے دن 1400 سال سے کنٹینیو کیا جا رہا ہے، لگاتار کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قوم کو عطا فرمایا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دین سمجھتے ہیں، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عصری مسائل کو، جو میرے زمانے کا مسئلہ ہے، سامنے کا مسئلہ ہے، سامنے کا پرابلم ہے، اس کو ہم دینی تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا حل دینی اعتبار سے کیا ہوگا، اور اسی حوالے سے ہم اپنی تاریخ بھی دیکھتے ہیں، اپنا اتہاس اور اپنا ماضی بھی دیکھتے ہیں، اور اپنا حال بھی دیکھتے ہیں، اور اپنے استقبال یعنی آنے والے بھوشیہ کے بارے میں ہم چنتا بھی کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں۔ اسی حوالے سے گزشتہ جمعے کو میں نے عرض کیا تھا کہ میرا جو سفر ہوا، اس سفر کا مقصد کیا تھا اور کس لیے ہم گئے تھے، اور اسی حوالے سے یہ بات اٹھی کہ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، فلسطین، اس کو بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس کا ہم سے کیا رشتہ ہے۔ کہاں فلسطین، کہاں ہم؟ 5000 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے ہم سے، ہم کہاں ہیں؟ ہماری پہچان الگ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، انڈین ہیں، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس مسئلے کو جانیں؟ تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ہم مسلمان ایک عالمی برادری ہیں، ہم ایک ایسی قوم ہے جو ہر ملک میں پائی جاتی ہے، ہر علاقے میں پائی جاتی ہے، ہر ریجن میں پائی جاتی ہے، ٹھنڈے سے ٹھنڈا علاقہ، گرم سے گرم علاقہ، ریگستان، سمندر، پہاڑ، پٹھار، ہر جگہ مسلمان نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی دنیا کی سب سے بڑی آبادیوں میں سے ایک ہے، اور اسی لیے چونکہ ہر خطے میں مسلمان پائے جاتے ہیں، اس لیے مسلمان ایک عالمی برادری ہے، پورے سنسار کی سطح پر پھیلا ہوا ایک پریوار ہے۔ ہم ایک ویشوک پریوار کا حصہ ہیں جو پورے وشو استر پر پھیلا ہوا ہے۔ پہلے تو یہ جاننا چاہیے، اور یہ ہمیں بھی جاننا چاہیے اور دنیا کو بھی جاننا چاہیے۔ دنیا جانتی ہے، دنیا سمجھتی ہے، لیکن ہمارے جاننے میں اور دوسرے کے جاننے میں جو ایک بڑی رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اسی لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو بیت المقدس ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کر دیا تھا کہ یہ ہمارا پہلا قبلہ ہے۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یہاں تک کہ معراج کا واقعہ ہوا اور 5 وقت کی نمازیں ہو گئیں۔ جب 5 وقت کی نمازیں ہو گئیں تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن مکے میں رہے، پھر ہجرت کے بعد مدینہ آ گئے، یعنی ایک محتاط اندازے کے مطابق معراج کے بعد بھی 17-18 مہینے تک نماز بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی جانب منہ کر کے پڑھی گئی۔ پھر جب حضور مدینہ آ گئے تھے اور ہجرت ہو گئی تھی اور معراج کو 17-18 مہینے گزر چکے تھے،
تو ایک نماز میں دوران نماز ظہر یا عصر کی نماز تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیات اتری جو ہم اگر چاہیں کہ قرآن میں پڑھنا چاہیں تو قرآن کھولیں گے، دوسرا پارہ نکالیں گے اور سیقول میں پہنچیں گے تو سیقول کا پہلا رکوع ذرا ٹھہر کے پڑھیں گے تو ہمیں وہ ساری آیات سامنے آ جائیں گی کہ کون کون آیات اتری، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کہ آپ نماز کی امامت فرما رہے تھے، 4 رکعت کی نماز تھی، یہ حکم دیا کہ آپ اپنا منہ اس طرف پھیر لیجئے جس طرف آپ پسند فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات جاننے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تھے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے، لیکن آپ کے دل پاک میں ایک خیال رہتا تھا، ایک کیفیت رہتی تھی، اللہ تعالیٰ سے ایک عرض معروض، ایک تمنا، ایک دعا رہتی تھی، اور وہ دعا یہ رہتی تھی کہ اے اللہ پاک تیری مرضی ہے کہ ہم بیت المقدس کی طرف منہ کریں تو ہم کرتے ہیں، لیکن دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے پروردگار کہ کیا بہتر ہوتا کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، کعبۃ اللہ جو تیرا پہلا قبلہ ہے، جو سیدنا آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے اور اس سے پہلے کوئی قبلہ نہیں تھا، یہ جو بیت المقدس ہے یہ دوسرا قبلہ ہے، دونوں تو تیرا ہی قبلہ ہے پروردگار، اور تیرے حکم کے مطابق ہم ادھر منہ بھی کرتے ہیں، لیکن دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، اور اس سے ایک بات اور بیچ میں یاد کر لیجئے کہ کوئی بات دل میں پیدا ہو پہلے تو اس کو تول لیجئے، چھان پھٹک لیجئے کہ گڑبڑ بات تو نہیں ہے، اور جب لگے کہ نہ بات تو صحیح ہے تو اللہ کے آگے رکھنے میں دیر مت کیجیے، اللہ تعالیٰ سے کہیے، اپنی بپتا سنائیے، اپنی سوچ کو اللہ کے آگے رکھیے، جو وچار منتھن آپ کے دل میں آتا ہے ان کو کہہ کے کیا ہوگا، اللہ کو کہیے، اللہ تعالیٰ سے بیان کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے شیئر کیجیے، اللہ تعالیٰ کے آگے رکھیے کہ اللہ ہم ایسا سوچتے ہیں، اللہ پاک ہم اپنی سوچ لازم نہیں کر رہے ہیں، تیرے اوپر اپنی سوچ تھوپ نہیں رہے ہیں، میرے دل میں ایسا خیال پیدا ہوا ہے اور میرے خیال میں یہ سوچ، یہ وچار برا بھی نہیں ہے، وچار خراب نہیں ہے، اس میں تیری نافرمانی نہیں ہے، بلکہ تیری فرما برداری کا ایک اور انوکھا معاملہ ہے، یعنی منہ ادھر کرتے تھے، دل چاہتا ہے کہ کعبے کی طرف منہ کرتے، پہلا قبلہ ہے، تو اللہ پاک اس میں تیرے طرف منہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، بلکہ میری خواہش ہے کہ جو پہلا قبلہ ہے وہ میرا قبلہ ہو جائے، یہ بات دل میں رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تو اسی دل کے خیال کو نوٹس لیتے ہوئے، اسی کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا منہ اس طرف پھیر لیجئے جس طرف آپ پسند فرماتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، آپ کا دل جس طرف مائل ہے اسی طرف اپنے دل کے قبلے کو درست کر لیجئے اور اپنا چہرہ بھی اسی طرف کر لیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تھے اور قبلہ کدھر تھا؟ ادھر تھا۔ کتنی بڑی تبدیلی آئی، آج ابھی جدھر ہم پیٹ کر رہے ہیں ادھر قبلہ تھا، اور قبلہ ہوا کدھر؟ ادھر ہوا جدھر ہم منہ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے ایک نماز کے دوران ادھر گئے، اور جو صحابہ پیچھے تھے وہ کیسی اتباع کر رہے تھے، اللہ اکبر، اس اتباع کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اس اتباع کے بارے میں، اس پیروی کے بارے میں کیسے فالو کر رہے تھے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ کتنے بڑے ایمان والے تھے کہ انہوں نے جب رسول کو چلتے ہوئے دیکھا تو ان کا قبلہ حضور کے مطابق بدلتا گیا۔ اب حضور ادھر سے نکلے مصلی سے ایسے جا رہے ہیں تو سب کا آہستہ آہستہ سب موو کر رہے ہیں کہ قبلہ تو حضور کا بتایا ہوا ہے، تو قبلہ تو حضور ہے، اب حضور جدھر مڑیں گے ادھر ہم مڑیں گے۔ اللہ رے ایمان ان کا، اور حضور پاک علیہ السلام اس طرف گئے اور ایسے گھومے اور سب ان کے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں، جہاں حضور رکیں گے وہاں قبلہ رک جائے گا، حضور گھوم کے ادھر آئے اور یہاں کھڑے ہو کے آپ نے اسی طرح نیت باندھے ہوئے، نیت توڑی نہیں،
نئے سرے سے نیت نہیں باندھی گئی، نئے طریقے سے نماز شروع نہیں کی گئی، نماز کو ختم نہیں کیا گیا، نماز باقی رہی، قائم رہی، نیت بنی رہی، رکعت قائم رہی، اور حضور ادھر چلے گئے، سب کا منہ ادھر گھوم گیا۔ دل میں ذرہ برابر بھی شک، گمان، بیماری، شکن پیدا نہیں ہوا، بلکہ دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ آج یہ اتباع انوکھی ہو گئی کہ ہم حضور کو اس طرح مان رہے ہیں جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ یہ نبی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو اللہ اس کو کہنے کو کہتا ہے۔ تو یہ جو کر رہا ہے یہ اللہ کی عین مرضی ہے، اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج ہم نبی کے ساتھ ہیں، اور جو نبی کر رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، ہے نا۔ حضور ادھر چلے گئے، نماز مکمل ہوئی، اور اس مسجد کا نام اسی دن پڑا قبلتین، دو قبلے والی۔ اب وہ کتنے خوش قسمت لوگ، حدیث میں نام بھی آیا ہے کہ کون کون خاص لوگ اس میں موجود تھے، ان کا نام نامی بھی ہے، اور ان کا مرتبہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے مرتبے کے لوگ ہیں، ہے نا۔ اور یہ جب ہوا تو یہودیوں کو بڑا برا لگا، یہودیوں کو یہ ایک دم ان کے جلے پر نمک ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ پہلے تو ہم کہتے تھے کہ مسلمان میرے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، مسلمانوں نے اپنا قبلہ مکے کی طرف کر لیا، کعبے کی طرف کر لیا، کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا، ان کو بڑا برا لگا، اور مسلمانوں کا دل باغ باغ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمارا قبلہ کدھر پھینک دیا، مسجد حرام کی طرف پھیر دیا۔ اب یہ اتنی بات آپ کو معلوم ہے۔ اب یہ جو بیت المقدس ہے اس کا حال یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں، یعنی حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے 5 سال بعد، موٹے طور پر 5 سال کے بعد، مسلمان علاقہ فتح کرتے ہوئے علاقے کے فتوحات کے ساتھ کہاں پہنچ گئے؟ رومن امپائر، روم جو اٹلی کا پرانا نام روم ہے۔ اٹلی کیا تھا؟ سپر پاور تھا، جیسے آج امریکہ اور کچھ دن پہلے رشیا تھا، ویسے ہی سپر پاور 2 تھے حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں، 2 سپر پاور تھے، بہت دنوں سے چلے آ رہے ہیں۔ کون کون؟ ایک رومن امپائر اٹلی جس کا دارالخلافہ تھا، اور لگ بھگ آدھی دنیا اس کے قبضے میں تھی، جیسے آج امریکہ کے قبضے میں ہے، اسی طرح کل رومن امپائر کے، رومن حکومت کے قبضے میں تھی آدھی دنیا۔ اور آدھی دنیا کس کے قبضے میں تھی؟ ایران کے، جو اس وقت فارس کہلاتا تھا، اور اس کے قبضے میں تھی۔ اور دونوں کے بادشاہوں کا ایک خاص نام تھا، بادشاہ کا لقب، خطاب کیا تھا؟ رومن کے امپائر کو کہا جاتا تھا قیصر، قیصر، اور ایران کے بادشاہ کے لیے کہا جاتا تھا کسرا، کسرا، قیصر و کسرا، قیصر اور کسرا، یہی دونوں سپر پاور تھے۔ 5 سال گزرتے گزرتے رومن امپائر مسلمانوں کے قدموں میں جھک گیا، اور رومن امپائر کا حصہ تھا بیت المقدس۔ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا، حضرت عمر گئے، میں گزشتہ جمعے کو سب عرض کر چکا ہوں۔ اور کب تک رہا مسلمانوں کے قبضے میں؟ تقریباً 500 سال، 500 سال تک مسلمانوں کے حکومت کا اٹوٹ حصہ رہا۔ اس درمیان مسلمانوں میں خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کی حکومت آئی، اور پھر بنو عباس آ گئے۔ بنو عباس کی حکومت میں بھی بیت المقدس کس کے پاس رہا؟ مسلمانوں کے پاس رہا۔ اور راجدھانی کہاں رہی؟ پہلی راجدھانی تو مدینہ منورہ تھی، اس کے بعد یہ راجدھانی کہاں چل کے آ گئی؟ دمشق، سیریا، موجودہ شام، سیریا میں۔ اور سیریا کے بعد بنو امیہ جب تک رہے راجدھانی دمشق رہی، یعنی سیریا رہی۔ اور جب عباسی خلافت آ گئی، عباسی حاکم آ گئے، تو یہ راجدھانی دھیرے دھیرے کھسک کے کہاں چلی گئی؟ بغداد، عراق، بغداد میں یہ راجدھانی چلی گئی۔ لیکن
جب بغداد میں لگ بھگ 500 سال مکمل ہونے کو آ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ہمارا اور آپ کا اختلاف، جھگڑا، مسلکی جھگڑا، شیعہ سنی کا جھگڑا، مسلمانوں کا آپسی جھگڑا اتنے عروج پر پہنچا، اتنی بلندی تک پہنچ گیا کہ بنیادی چیز کیا ہوئی؟ مسلمان کے مطلب اب یہ نہیں رہا جو کعبے کی طرف منہ کرتا ہے، مسلمان کے مطلب یہ نہیں ہوا جو عورتوں کا حق ادا کرتا ہے، مسلمانوں کے مطلب یہ نہیں ہوا جس کے یہاں بندوں کے حقوق کی اہمیت اللہ کے حقوق سے بھی زیادہ ہے، یہ مطلب نہیں رہا۔ اب مسلمان کا مطلب ہوا جو روز لڑتا ہے، جو روز جھگڑا کرتا ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک دوسرے کو کافر بناتا ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو روز لڑتا ہے کہ تو جہنمی ہے، وہ کہتا ہے تو جہنمی ہے، تو دوزخ میں جائے گا، کہ تو دوزخ میں جائے گا۔ آتے مناظرہ کر لے، آتے بحث کر لے۔ اب بڑا بڑا اسٹیج بنتا، اشتہار چھپتا، تمام اشتہار لگائے جاتا، اشتہار، ایڈورٹیزمنٹ، وگیاپن، کائے کا کچھ بیچنا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ کچھ خریدنا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ کائے کو؟ آئیے گا، شیعہ سنی جھگڑا ہوگا، شیعہ سنی مناظرہ ہوگا، بحث ہوگی، بڑے بڑے شیعہ عالم آویں گے، بڑے بڑے سنی عالم آویں گے، اور سب بیٹھ کے بحث کریں گے کہ یہ صحیح کہ ہم صحیح، یہ جنت میں کہ ہم جنت میں، یہ جہنم میں کہ ہم جہنم میں، ہے نا؟ اور جب آدمی کے اندر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو آدمی کا اچھا وقت ہٹنے لگتا ہے، اچھا وقت جانے لگتا ہے، دشمن تیار ہونے لگتا ہے، دشمن مضبوط ہوتا ہے، دشمن غور سے دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہا ہے۔ تب کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپس میں جھگڑا اتنے شباب پر پہنچتا ہے کہ مذہب سے جھگڑا سیاست تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جب آپ دیکھیں گے کہ عباسی جیسے جیسے کمزور ہوئے، مسلمانوں کا 2 گروہ 3 گروہ 4 گروہ ایسا نکل آیا جس نے ان کے علاقے کو ہڑپ کے اپنی نئی حکومت کا اعلان کر دیا۔ ان میں ایک فاطمی ہے، دوسرے سلجوقی ہیں، یہ سب علاقائی فورسز ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقے سے نکل آئی اور بازو کی مچھلیاں پھلایا اور عباسیوں کو رگیت کے پیچھے ہٹایا۔ عباسی حکومت کے دائرے کار میں نئی مسلمان حکومتیں چھوٹی چھوٹی پیدا ہو گئیں جو دھیرے دھیرے موٹانے لگی، دھیرے دھیرے مضبوط ہونے لگی۔ اور جب آپسی طور پر اقتدار میں رسہ کشی پیدا ہوتی ہے، مسلکی رسہ کشی، سیاسی رسہ کشی، آدمی دین میں بھی لڑنے لگتا ہے اور حکومت کے لیے بھی لڑنے لگتا ہے۔ یعنی ایسے سمجھیے کہ دین میں بھی لڑائی، دنیا میں بھی لڑائی، اور جب دین دنیا دونوں میں لڑائی ہو جائے تو دشمن کے لیے سب سے بہترین وقت ہے کہ وہ آپ کے بند دروازے کو بھی ایک لات مارے گا، وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر آپ اپنے کمرے سے چلاتے رہیے گا، وہ اپنے کمرے سے چلاتا رہے گا، اور دونوں کہیں گے تے تو دوزخی تھے وے کیا، جا جہنم میں، ہے نا؟ وہ کہے گا جاتے بھی جہنم میں، دونوں جہنم میں، ہے نا؟ آ گیا، کون آیا؟ پھر سے زندہ ہو گیا وہ رومن امپائر کا بھوت، رومن امپائر کا گھوسٹ پھر سے زندہ ہوا، اور اتنی تیزی سے بڑھا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب بیت المقدس ہاتھ سے نکل گیا، ہے نا؟ بیت المقدس پہلا قبلہ، ہے نا؟ وہ مسلمانوں کی معراج کی یادگار، وہ مسلمانوں کی عبادت کا مقام، وہ نبیوں کے جمع ہونے کی جگہ، وہ سید الانبیاء کی امامت کی جگہ، وہاں قبضہ ہو گیا، اور قبضہ ہوا تو بھرپور ہوا، جیسے چاہا انہوں نے مسجد کو جتنا ایکسٹینشن چاہا کر دیا، جو چیز توڑنا چاہا توڑ دیا، جو چیز بدلنا چاہا بدل دیا، من مانی کیا۔ کتنے دنوں تک کرتے رہے؟ لگ بھگ 100 سال، 100 سال تک یہ سب کچھ ہوتا رہا، کسی کی ہمت نہ تھی کہ کچھ کر سکے۔ پھر ایک آدمی پیدا ہوا اور اس کا نام بھی آپ جانتے ہیں، اس کا نام ہے صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا، اور اس آدمی نے پھر سے ایک بار اس مدعے کو زندہ کیا کہ بیت المقدس ہمارے قبلہ اول، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں سے معراج کا سفر طے کرایا، حضور پاک علیہ السلام وہاں نبیوں کی امامت کر سکے، ہماری یادگار، ہمارا شاعر اللہ، اور مرتبے کے اعتبار سے حدیث پاک میں جن 3 مسجدوں کا ذکر کسی خاص سیکوینس میں کیا گیا ہے، مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ، مسجد نبوی یعنی مدینہ پاک کی وہ مسجد جہاں حضور پاک علیہ السلام نے مسجد بنائی اور وہاں آرام فرما ہے،
اور تیسری کون؟ بیت المقدس، مسجد اقصی۔ یہ تین مسجد مسلمانوں کے ہاں بڑی بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی زبردست جنگ، بڑا زبردست خون خرابہ ہوا، بے انتہا بہادر، اس نے مسلمانوں کے اختلاف میں اتحاد پیدا کیا، سب کو ساتھ لیا اور لے کر کے کامیاب حملہ کیا اور بیت المقدس واپس آیا۔ بیت المقدس مسلمانوں کے ٹیریٹری میں، مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور بیت المقدس پہ پھر مسلمان قابض، دخیل اور سیاسی طور پر مالک بنے۔ صلاح الدین ایوبی نے فتح کرنے کے بعد بڑے کام کیے۔ آج جو بیت المقدس کی شکل نظر آتی ہے وہ زیادہ تر صلاح الدین ایوبی کی تعمیر کی ہوئی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے سب ٹھیک ٹھاک کیا، پرانے کھنڈرات کو ٹھیک کیا، ممبر لگایا، ممبر بڑا تاریخی تھا جو صلاح الدین ایوبی نے لگایا تھا۔ سب چیز پھر سے آباد ہو گئی، رونق لوٹ آئی، مسلمانوں کا سیاسی اقتدار ہوا اور مسلمان پھر سے ایک بار بیت المقدس میں حاکم کی حیثیت سے اللہ کی بندگی کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے پھر مسلمانوں میں اختلاف، انتشار پیدا ہوا، عثمانی حکومت آ گئی اور عثمانی حکومت کے بھی برے دن آئے۔ فرسٹ ورلڈ وار، پہلی عالمی جنگ ہو گئی۔ کتنا دن گزر گیا؟ لگ بھگ 600 سال اور گزر گئے۔ ان 600 سالوں میں مسلمان لگاتار اقتدار اور اقتدار سے بے دخلی کے درمیان گزرتے رہے، لیکن بیت المقدس ان کے پاس رہا۔ اب جب پہلی عالمی جنگ ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار، پہلا وشو یدھ، تو اس دن ایک وشو یدھ میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی مرکزی حکومت کمزور ہے۔ اس کا نام بھی رکھا گیا۔ جب آپ وشو یدھ اور پہلی عالمی جنگ کی تفصیلات پڑھیں گے تو اس وقت مسلمانوں کے حکومت کا مرکز کہاں تھا؟ ترکی میں۔ یہ آخری مرکز ہے ترکی والا، اس کے بعد کوئی مرکز قائم ہی نہ ہو سکا۔ تو یہ ترکی والے مرکز کو پوری دنیا کیا کہتی تھی؟ یاد کر لیجئے، بیمار آدمی، اولڈ مین۔ حکومت کا نام کیا تھا؟ بیمار آدمی، ہے نا، بوڑھا آدمی، ضعیف آدمی، بڈھا ہے نا، کمزور کو کیا ہم کہتے ہیں؟ بوڑھے آدمی ہے، کمزور ہے، بیمار ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے تو سب سے اچھا لفظ ہے لاچار ہے۔ یہ بیچارے کیا کریں؟ یہ ہے مسلمانوں کی اتنی بڑی حکومت کی سچائی۔ اور جب اس لاچاری کا آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو ایک بات محسوس ہوگی۔ یہ سب جو میں سنا رہا ہوں، آپ کو قصہ سنانا میرا مقصد نہیں ہے، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج کی تاریخ میں آپ یہ فیصلہ لیجئے کہ آج کے مسائل میں ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہماری کمزوری، بے بسی، لاچاری کیا ہماری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے؟ کیا آج کوئی ایسا اسٹیج ہے جس پر مسلمانوں کی قیادت ایک ساتھ بیٹھ سکے؟ کیا کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے جس میں مسلمان آپس میں اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم سب کا قبلہ تو کعبہ ہے، ہم ایک ہیں؟ کوئی کہے بھی کہہ رہے تم تو ہاتھ یہاں باندھے ہوئے ہو، تو ہاتھ کھولے ہوئے، تو آپ کہیے گا ہاتھ دیکھ رہے ہو، منہ نہ دیکھو کدھر ہے، منہ دیکھو کدھر ہے۔ جب منہ اس کا کعبے کی طرف ہے تو ہاتھ کھولنا، ہاتھ باندھنا، اس چکر میں تم کہاں پڑ گئے؟ قبلہ سب کا ایک ہے، ایک قبلے کی طرف منہ کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب جب مسلمانوں میں اس قسم کی پھوٹ، فساد، اختلاف، جھگڑا، مناظرہ، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کو جہنم پہنچانا، ایک دوسرے کو کافر بنانا، ایک دوسرے کو بدعتی اور مشرک بنانا، ایک دوسرے کا تیا پانچا کرنا، ایک دوسرے کے لیے زبان میلی کرنا، زبان کو گندا کرنا، جب مسلمان یہ سب کرے گا اس کو وہ دیکھنا ہوگا جو وہ اس 1400 برس میں برے دنوں میں دیکھ چکا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بغداد جب عباسی حکومت کا ہیڈ کوارٹر تھا تو آج کا واشنگٹن اور نیو یارک بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ زبردست حکومت پوری دنیا کی سطح پر پھیلی ہوئی، کوئی دوسرا سپر پاور نہیں۔ بغداد میں
دو طرح کے دن آئے تھے. ایک دن وہ تھا جب بڑی بڑی لائبریریاں تھیں, بڑی بڑی ریسرچ انسٹیٹیوٹ بڑے بڑے تھے, ہر طرف اللہ اور رسول کا ذکر تھا, دن رات ایسے علماء پیدا ہو رہے تھے جو عالم بھی تھے, حافظ بھی تھے, انجینئر بھی تھے, جغرافر بھی تھے, میڈیکل سائنس کے ماہرین بھی تھے. کبھی وقت رہے گا تو میں آپ کو سناؤں گا کہ دوسری تیسری صدی ہجری میں مسلمانوں کا عنوان کیا تھا, مسلمان کیا کر رہے تھے. مسلمان وہ کر رہے تھے جس کو بعد میں یورپ نے اختیار کیا اور پوری دنیا میں انڈسٹریل ریولوشن آیا, صنعتی انقلاب آیا, ٹیکنالوجی آ گئی, سائنس آ گیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا چھوڑا ہوا کام ہے جو بعد میں کسی نے اٹھا لیا اور وہاں پہنچ گیا جہاں مسلمانوں کو پہنچنا تھا. یہ سچائی ہے, یہ بڑپن نہیں بیان کر رہے, اپنا بخان ہم نہیں کر رہے ہیں. آج بھی وہ کتابیں محفوظ ہیں, قلمی کتابیں لائبریری سے نکالی جاتی ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ ارے تیسری صدی ہجری میں مسلمان پیٹ کے آپریشن کے لیے کیا کیا اوزار ہوگا اس کی فوٹو بنا رہے ہیں کہ پیٹ کو چیریں گے کیسے, پھر اس کے اندر سے کاٹیں گے کیسے, پھر قینچی کون والی ہوگی جس سے دو جگہ کو پکڑا جائے گا, خون کس چیز سے کھینچا جائے گا, خون ڈالنا ہوگا تو کیسے ڈالا جائے گا. کل کے دن کتاب میں ڈائیگرام فوٹو بنائی جا رہی تھی, بحث کی جا رہی تھی کہ بے ہوش کرنے کے لیے کون سی دوا استعمال کی جائے گی, کس دوا کا کیا. یہ مسلمان تھا. 200-300 برس ایسا گزرا, اس کے بعد مسلمان کیا کرنے لگا, سنی, وہابی, شیعہ, ہے نا. پھر ہاتھ یہاں باندھو, ہاتھ یہاں باندھو, آمین زور سے کہو, آمین آہستہ سے کہو, اس میں مار کاٹ, ارے باپ رے باپ. ہاتھ ایک ہاتھ سے مسافہ کرو کہ دونوں ہاتھ سے مسافہ کرو. اتنی موٹی کتاب مسلمان نے لکھی کہ ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا چاہیے, دونوں ہاتھ سے نہیں. اس کے بعد اس سے موٹی کتاب لکھنے کی تیاری ہوئی کہ دونوں ہاتھ سے مسافہ کریں گے. سائنس چھوٹ گیا, ٹیکنالوجی چھوٹ گئی, علم کی بات چھوٹ گئی, لڑنے کی بات دن رات ہونے لگی. اور نتیجہ کیا ہوا یہ بھی جان لیجئے. بغداد کی حکومت کو کس نے مٹایا, کون ہے مٹانے والا؟ آپ کو جان کے حیرت ہوگی جب آپ نقشہ نکال کے دیکھیں گے تو ہندوستان کے اوپر تبت, تبت کے اوپر چین اور رشیا, اور اسی میں ایک جگہ ہے منگولیا. یہ منگولیا کیا جنگل ہے, جانور کے جیسی زندگی گزارنے والے انسان, مکان بنانا نہیں جانتے تھے, کھلے آسمان میں رہتے تھے, ٹینٹ لگتا تھا, خیمہ لگتا تھا. پسندیدہ چیز کیا تھی؟ گھوڑی کا دودھ پینا. گھوڑی کا دودھ پیتے تھے, گدھے کا دودھ پیتے تھے, ہے نا. بربر زندگی گزارتے تھے, جنگلی زندگی گزارتے تھے. کپڑا پہننے کے لیے بہترین چمڑے کا استعمال کرتے تھے, ہے نا. بڑھیا نگینا اگینا مل جائے تو بہت زیادہ صاف ستھرا کرنے کے بجائے ویسے ہی پہن لیا. کبھی کبھی بال کو اتنا بڑھا لیتے تھے کہ چوٹی کی طرح ہو جاتا تھا, اس میں نگینا گوتھ لیتے تھے, اور مردوں کی چوٹی میں بھی یاقوت, مرجان, موتی نظر آتا تھا, ہے نا. اور ان لوگوں کی نظر پڑی بغداد پر اور دیکھا کہ یہ اتنی بڑی حکومت ہے, اتنی دولت ہے, دنیا اس کے ہاتھ میں ہے. پھر سوچا کہ اس پر تو قبضہ کرنا بہت آسان ہے, یہ تو آپس میں لڑتا ہے, تو ہم سے کیا لڑے گا. یاد رکھیے, جو روز گوتیا سے لڑتا ہے وہ پڑوسی سے لڑ نہیں پاتا ہے. خوب گوتیا سے لڑنا چاہیے, بڑھیا سے ایک دم. صبح صبح اذان کی آواز کم آوے اور گوتیا کی لڑائی کی گالی زیادہ باہر آوے تو ٹھیک سے پتہ چلے گا وہ مسلمان ہے. کہا مسلمان ہوگا, یہ اتنی گالی بک رہا ہے اور گھر کے اندر بک رہا ہے, تب تو یہ لگتا ہے کہ میاں جی ہے نا. اس نے بھی اندازہ کر لیا کہ گوتیا میں لڑتا ہے, یہ تو باہر والے سے لڑ نہیں سکے گا. اس نے فیصلہ لیا کہ چلو گھستے ہیں. اور جب وہ گھسا تو 2-3 طرح کے مسلمان تھے. ایک نے دیکھا کہ ارے باپ, تو حملہ ہو گیا. تو کیا کیا انہوں نے, کہا کہ چل مسجد میں چلو, 2 رکعت نماز پڑھا جائے نفل. اے اللہ اس چیز سے بچا دے. دوسرے نے کہا چلو مدرسے میں چلو, مدرسے میں ہم لوگ بخاری شریف کھول کے بیٹھیں گے اور پڑھیں گے, یا اللہ قال اللہ تبارک و تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور دعا کریں گے اللہ بخاری شریف پڑھنے کے طفیل اس لشکر سے ہم کو نجات دے دے. سوچ رہے ہیں آپ, کچھ سمجھ میں بات آتی ہے؟ جس وقت اللہ کا حکم یہ تھا کہ تلوار نکالو اور آؤ باہر,
آؤ دیکھا جائے دو دو ہاتھ ہو جائے. تم جنگلی ہو اور ہم یہ ہیں. تلوار نکالنے کی نوبت نہیں آئی. یہ اگر بتی سلگاتے رہ گئے اور کتاب پڑھتے رہ گئے اور پہنچا اس کا لشکر اور کتاب پڑھتے ہوئے مارا ہے نا, بری طرح مارا ہے نا. اور کچھ تو بہت دیر رات میں سوئے تھے بیچارے, ان کو نیند ہی نہ ٹوٹی. کاہے دیر رات میں سوئے تھے؟ رات بھر بیچارے پلاننگ کر رہے تھے کہ کل شیعہ کو ہرانا ہے نا. اور ادھر بھی سوئے ہوئے تھے, ان کو رات بھر نیند نہیں آئی تھی کہ صبح میں سنی کو کیسے ہرایا جائے گا, اور سنی کا کاٹ کیا ہے, کون کتاب ہم پیش کریں گے کہ سنی ایک دم ذلیل اور رسوا ہو جائے. اور ادھر سوچ رہے تھے کہ شیعہ کو رسوا کر کے رہیں گے ہے نا. بھول گیا ہے, کوئی مولوی نہیں سنائے گا آپ کو, کوئی نہیں بتاوے گا اس بات کو. بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں اس ہندوستان میں بھی, اور جلسوں میں کیا سکھایا جا رہا ہے آپ کو؟ جو ان کو نہ مانے وہ تو مسلمان سنی ہے ہی نہیں ہے. ان کو مانیے, ان کو. یہ کون ہے بھائی؟ ان کی عمر کیا ہے؟ 1400 برس ہے نا. ہم نے کہا کہ جو میرے ابا کو نہ مانے وہ تو سنی ہے ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میرے دادا کو جو نہ مانے وہ تو سنی ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ, یہ مسلمانوں کا پریوار واد ہے, یہ مسلمانوں کا یہ زوال کا یہ مکھڑا ہے. یہ آپ اندازہ لگا رہے ہو, یہ تماشا پھیلا کے رکھا ہے لوگوں نے. ان کو نہ مانو, ان کو نہ مانو, یہ بدعتی ہے, یہ مشرک ہے نا. مسلمانوں کی ابھی 200 سالہ تاریخ میں یہی ہوتا رہا کہ مسلمانوں کے ایک طبقے کو یہ کہا گیا یہ شرک کرتا ہے, یہ درگاہ پر گیا یہ مشرک ہے, یہ میلاد پڑھ رہا ہے یہ بدعتی ہے, یہ جلوس نکال رہا ہے یہ بدعتی ہے, یہ ماتم کر رہا ہے یہ جہنمی ہے. اور دوسرے طبقے نے کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کر رہا ہے, تو کافر ہے. اور اس کے بعد کافر کہہ کے دل نہ بھرا تو کہا گیا کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر, جو اس کافر کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے نا. اور شدت یہاں تک پہنچ گئی کہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو ساتھ میں ایک پیٹی بھی ہے, بڑی بڑی مشکل سے وہ پیٹی چڑھائی جاتی ہے. مولانا صاحب تو خود نہیں چڑھاتے, ان کے شاگرد لوگ پکڑ کے پیٹی رکھتے ہیں مولانا کی ہے نا. پیٹی لے کے چلتے ہیں مولانا, ہو سکتا ہے کپڑا وپڑا رکھتے ہو. اسی وقت ایک آدمی آ گیا, مسلمان تھا بیچارہ, اس نے دیکھا کہ مولانا ہے, مولانا کے شاگرد بھی ہیں. اس نے کہا السلام علیکم. مولانا نے کہا کچھ نہیں کہا, غور سے دیکھا اور دیکھا کہ سلام کرنے والا مسلمان ہے کوئی, لیکن ہم پہچانتے نہیں ہیں کہ ہے کون. اور وہ بھی نہ پہچانتا ہوگا, اچھا مولوی سمجھ کے سلام کر دیا. تو اس سے پوچھا کہ ادھر آؤ, ادھر آؤ, تم نے سلام کیا؟ کہا ہاں حضور ہم سلام کیا, کوئی غلطی ہوئی کیا؟ نا غلطی نہ ہوئی, پہلے یہ بتاؤ کہ فلانے مولانا کے بارے میں تمہارے دل میں کیا خیال ہے. اگر وہ کہہ دے اس کہ ہم تو جانبے نہ کریں ان کو, کون مولانا, ہم نہیں جانتے ہیں ان کو, کس کا نام آپ لے رہے ہیں؟ اچھا تو وہ مولانا, کہ ان کو بھی ہم نہ جانے, وہ کون ہے؟ اچھا تو وہ مولانا, کہ ان کو بھی ہم نہ جانتے ہیں. اب چوتھا نام لیا کہ ان کو جانو, کہ نہ بھائی ان کو بھی ہم نہ جانے. اب بیچارہ مسلمان اتنی بڑی آبادی, ہر پیشے میں ہے, ہر چیز میں ہے, غریب سے غریب ہے, نہیں جانتا تھا. تب مولانا نے کہا بیٹھو یہاں. بیٹھ گیا بیچارہ, کہ خیریت تو ہے, کیا ہوگا بھائی. تو شاگردوں سے کہا پیٹی کھولو. پیٹی کھولی گئی, اس میں سے کہا فلانی کتاب نکالو, فلاں کتاب نکالو, فلاں کتاب نکالو. کتاب سب نکالی گئی. اب اس کے آگے کہا گیا کہ یہ کتاب تم دیکھے ہو؟ کہ نہ حضور ہم پڑھے لکھے نہ ہیں. اچھا تو تم کتاب نہیں دیکھے ہو؟ تو مولانا نے خود کتاب کا ورق کھولا اور کہا کہ دیکھو اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے. بیچارہ غریب کمزور مسلمان, اس سے کہا گیا کہ یہ لکھا ہوا ہے, تم کو کیسا لگا سن کے؟ کہ اچھا تو نہ لگا, تو تم ایسا لکھنے والے کو کیا جانتے ہو؟ بہت برا آدمی تھا. نہیں برا مت, کافر تھا کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں حضور اگر ایسا لکھی سے تب تو کافر ہوگا. جب اس نے کافر کہہ دیا تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. کہاں پہنچ گئے ہم دنیا میں اسی لیے آئے تھے. میرے دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے. ساری دنیا مل کے ہم کو مٹا دے تو کیا افسوس, کیا دقت, کیا پریشانی. ہم نے تو دعوت دیا کہ آؤ آؤ ہم کو مٹاؤ, ہے نا. آج جو کچھ ہو رہا, آج کی سچائی,
کل کے دن کیا کیا ہوا ہے اگر آپ اس کا میں نہیں آپ کو سناؤں گا کہ کل کیا ہوا، کشمیر میں کیا ہوا، راجستھان میں کیا ہوا، اور آپ کے اس بہار میں، اس بیگوسرائے ڈسٹرکٹ میں کل کیا ہوا. اگر آپ ان تینوں حادثوں پر ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آج ہماری قیادت کدھر لے جا رہی ہے، ہم کو ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، ہمارے مسائل کیا ہیں، اور ہم کو سمجھایا کیا جا رہا ہے، کن مسائل میں ہم کو الجھایا جا رہا ہے، کن چیزوں میں میری دلچسپی پیدا کرائی جا رہی ہے. ممکن ہے کہ آپ کو میری بات بری لگتی ہو، لیکن ہم اپنی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دہی کے احساس کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور ہم یہ جان رہے ہیں کہ آپ دشمن کو جتنا بھی خطرناک سمجھتے ہو، جتنا بھی تیار سمجھتے ہو، اس کا موقع اس کو ہم نے دیا ہے. ہماری لاپرواہی، ہماری بے حسی، ہمارا آپسی جھگڑا، ہمارا آپسی اختلاف اور ہمارے اوپر برستی ہوئی اختلاف اور انتشار کی بارش نے ہم کو کہاں پہنچا دیا. اللہ توبہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت. مذہبی اصطلاحات سے ہم کھیلتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے دو بیڈمنٹن کھیلنے والا کارک کا استعمال کرتا ہے. کارک ایک ہوتا ہے، اب وہ ادھر سے مارتا ہے ادھر جاتا ہے، ادھر سے مارتا ہے ادھر آتا ہے. اس کارک کا نام ہے کافر. اس کو ہم نے ادھر سے ادھر پھینکا، ادھر سے ادھر آیا. اس کارک کا نام ہے بدعتی. ادھر سے ہم نے مارا کہ یہ بدعتی ہے، ادھر سے آیا کہ یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے نا. اللہ کی پناہ. ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں، بدعتی کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ پہلے بدعتی تو طے ہو جائے. سنی کے نزدیک وہابی بدعتی ہے، وہابی کے نزدیک سنی بدعتی ہے، بریلوی کے نزدیک دیوبندی بدعتی ہے، اور دیوبندی کے نزدیک بریلوی بدعتی ہے. شیعہ کے نزدیک سنی بدعتی ہے، سنی کے نزدیک شیعہ بدعتی ہے. معاذ اللہ، یہ ہمارا چہرہ ہے. جتنا بھی اچھا لگ رہا ہو اس پر ناخن کا نشان ہے نا. توبہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت. کیا کہیں اور کیا بیان کریں. اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہاں نہیں جاؤ، وہاں کہاں بیٹھ گئے. اچھا تو تم نے فلانے کی جنازے نمازہ پڑھ لیا، اور وہ تو وہابی تھا، اس کے نماز جنازہ میں تم کیسے گئے؟ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا. اب بیچارہ ہڑبڑا رہا کہ حضور نکاح توڑ رہے، میرا پوتا اب نکاح کے لائق ہے اور میرا نکاح اب توڑ دیا. ہاں نکاح تیرا ٹوٹ گیا. اب بیچاری بڑھیوں سے جا کے کہے گا کہ دیکھو نا بڑھیوں نکاح ٹوٹ گیا. ہاں نکاح ٹوٹ گیا. اللہ، مذہب کو ہم نے تماشا بنا دیا، مذہب کو ہم نے کھیل بنا دیا، اور اپنے لیے خود بربادی کا سامان مہیا کر دیا. فرصت نہیں ہے ہمیں کہ ہم کسی مسئلے پر بات کر سکیں، تعلیمی ترقی کی بات کر سکیں، سیاسی اور سماجی ترقی کی بات کر سکیں. لاہور پڑھیے، فرصت ملے گی تب نا. بڑے بڑے عرس کے جلسے ہو رہے ہیں اور دکھایا جاتا ہے اتنا بڑا مجمع ہے کہ اللہ کی پناہ. اور کوئی پوچھے بات کیا کی ہو؟ مسلمانوں کا ایک اور ٹکڑا کیے ہو. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اللہ سے توبہ کیجئے، ڈرتے رہیے. اور آپ کہیے گا ہم کیا کریں؟ یاد رکھیے اپنی اپنی پرسش ہوگی. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کل اس نے کیا کیا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے مسلمانوں میں کتنا اختلاف پیدا کیا، تم مسلمانوں کو کتنا لڑاتے رہے، تم مسلمانوں کے درمیان جھگڑے میں کیا کیا کارن بنے. آپ فیصلہ لیجئے کہ خبردار ہم کو کوئی اختلاف جھنجھٹ سے مطلب نہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ آپ باپ دادا سے کرتے چلے آ رہے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اس پر عمل کیجئے. ایک ہی بات کا خیال رکھیے گا، وہی کام کیجئے گا جو آپ کے مسلک کا عالم کرتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ جوا ہم کھیلتے آ رہے ہیں تو ہم بھی جوا کھیلیں، جہیز ہم دیتے لیتے آ رہے ہیں تو لیتے رہیں. نہیں، جو آپ کا صحیح عالم آپ کے سامنے کرتا ہے. آپ میلاد پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیے. آپ نہیں پڑھتے مت پڑھیے.
آپ قرآن خوانی کرتے ہیں کرتے رہیے، آپ قرآن خوانی نہیں کرتے ہیں مت کیجئے، لیکن کرنے والے کو برا مت کہیے۔ آپ میلاد نہیں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھواتے مت پڑھوائیے، لیکن پڑھنے والے کو کبھی بری نگاہ سے مت دیکھیے گا۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ہاں میلاد ہوتا ہے تو ان کے علماء اس کے لیے دلیل رکھتے ہوں گے، بغیر دلیل کے نہیں کر رہے ہیں، یہ میلاد میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ان کے پاس دلیل ہوگی۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں ہاتھ باندھنے کے لیے بھی دلیل ہے، یہاں باندھنے کے لیے بھی دلیل ہے، اور نہ باندھنے کے لیے بھی دلیل ہے۔ مسلمانوں کا آپسی اختلاف ان کی جڑ کو کھوکھلا بنا رہا ہے، دھڑام سے ایک دن گر جانے کی نوبت آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح توفیق عطا فرمائے، اور ان جبہ دھاریوں، دستار اور ترہ لگا کر جسے ہم کہیں کہ شیطان کا کردار ادا کرنے والے، ان سے اپنے آپ کو ہوشیار بنائیے، ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ لگاتار یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو اس قدر لڑایا جائے کہ یہ ہندوستان میں اور پوری دنیا میں کسی شمار میں نہ رہیں۔ یہ گائے، بکری، بھیڑ، اس سے بھی بدتر کوئی چیز ہو، ایسی مرغی جس کا کوئی مالک نہ ہو، جو چاہے رگیت کے پکڑے اور ذبح کر کے کھا جائے، ویسی مرغی ان کو بنا دیا جائے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیے اور اللہ سے توبہ کیجئے، نیکی اور بھلائی کی طرف آئیے، اللہ سے معافی مانگیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ نون کا چوراہا پٹنہ سٹی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن عید میلاد النبی کا عظیم جلسہ منعقد ہو